السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت، حالات اور موسم یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ رات کتنی ہی لمبی، کتنی ہی سیاہ کیوں نہ ہو، ایک ننھی سی کرن پھوٹتی ہے اور ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے۔ ایک امید بھری صبح ہماری زندگی میں وہ لے آتی ہے۔ تب ہم سوچتے ہیں وہ لمبی رات، نہ ختم ہونے والی رات کیسے اجالے میں بدل گئی۔ موسم بھی اسی طرح آتے ہیں جاتے ہیں۔ کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے، کبھی گرمیوں کا، کبھی سردیوں کا، پھر بہار آتی ہے، ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے حالات ہوتے ہیں، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی دکھ، کبھی سکھ۔ خوشی کا وقت تو اکثر ہم گزار ہی لیتے ہیں، اس کو گزارنا ہمارے لیے بہت خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ مگر جب انسان تنگی میں آتا ہے، تکلیف میں، غم کی کیفیت اور آزمائش میں آتا ہے، تب کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ کبھی انسان ایسی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ وہ کسی اپنے تک کو نہیں بتا سکتا۔ تب کوئی ایسی ذات ہوتی ہے جس کو انسان اپنا سمجھتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے۔ سورہ نمل میں آتا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ بھلا کون ہے جو تمہیں اس وقت قرار دیتا ہے جب تم بہت بے قرار ہوتے ہو، جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ رب ہی ہے جس کو تم بے قرار ہو کے پکارتے ہو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے سوا وہ سہارا کوئی اور نہیں ہوتا جس کو ہم عاجز ہو کے پکارتے ہیں، جس کو ہم اس وقت پکارتے ہیں جب سارے دنیا کے اسباب کٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف۔ وہ اللہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہی تمہاری مشکل دور کرتا ہے۔ اگر تم جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور تمہاری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو تم اس کو پکارتے ہو اور وہی تمہیں چیز لوٹاتا ہے، اور جب قحط میں تم اس سے دعا مانگتے ہو تو وہ بارش برساتا ہے۔ سورہ یونس میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ کہ جب انسان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ ہمیں پکارتا ہے تو ہم ہی اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ یہ دعا اصل میں مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ اگر مومن کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہو تو وہ دنیا میں اپنی تکلیفوں کو کسی کے آگے بیان نہیں کر سکے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرا رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت قریب ہوں اس کے، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ یہ دعا انسان کا ہتھیار ہی نہیں، دعا انسان کی ہر عبادت کا نچوڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء إن الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر دوسری حدیث میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ العبادہ هو الدعاء، کہ عبادت اصل میں ہے ہی دعا۔ اللہ کے رسول نے پھر قرآن میں سے یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کو دعا کرنا اس قدر پسند ہے کہ اللہ بندے کا عمل اس قدر ہی قبول فرماتا ہے جس قدر بندہ اس عمل میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے پاس دعا بڑی اکرام والی ہے، یعنی اللہ کو اس سے زیادہ عظمت کسی اور عمل میں نہیں ملتی جتنی دعا میں ملتی ہے، کیونکہ بندہ دعا میں اپنے رب سے سیدھا رجوع کرتا ہے۔ جب اس کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں اس کو کوئی بھی اپنا حاجت روا نظر نہیں آتا، کوئی بھی مشکل کشا نظر نہیں آتا، کوئی حاجت روا نظر نہیں آتا، تب وہ پکارتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے ہمیشہ سے زندہ، اے ہمیشہ سے قائم رہنے والے رب، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ اس کی دعا کو بڑا قریب سے سنتے ہیں اور اس بندے کی حاجت روائی، اس کی مشکل دور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی مگر یہ کہ دعا، اور عمر کو کوئی چیز بھی بڑھا نہیں سکتی مگر یہ کہ کوئی بندہ نیکی کر لے۔ یعنی اللہ تقدیر بھی بدل سکتے ہیں اگر اس بندے کی دعا میں اس قدر شدت ہو تو اللہ اس کی تقدیر کو بھی بدل دے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بلا، کوئی مصیبت جو نازل ہو چکی ہوتی ہے تو وہ دعا اس تکلیف کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے، یعنی وہ آزمائش، وہ مصیبت اس کی دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ضرور دعا مانگا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس بندے پر دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جس بندے کو، جس انسان کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، اس کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور کوئی بھی چیز انسان اپنے لیے مانگتا ہے، ان سب میں سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے لیے عافیت مانگے۔ اللہ کو دعا اس قدر پسند ہے، اپنے بندے کی التجا، اپنے بندے کا یاد کرنا اس قدر محبوب ہے کہ کوئی انسان اپنے رب سے دعا نہیں کرتا تو اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے پکارے میں اس کو دوں۔ اس لیے سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تیرا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ دعا تو وہ چیز ہے جو نبیوں نے بھی کی۔ ہر نبی نے جب بھی اس پر آزمائش آئی، انفرادی اپنی ذات کے لیے آئی، تب بھی اس نبی نے اللہ کو پکارا۔ قوم کی طرف سے آزمائش آئی تب بھی اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا مانگی تھی،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم فکذالک ننجی المؤمنین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اس غم سے نجات دی اور ان کو مومنوں میں سے کر دیا۔ بھلا یونس علیہ السلام کا غم کیا تھا؟ کیا غم ان کو لاحق تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں جہاں اندھیرے تھے، جہاں موت بھی نہیں تھی کہ ان کو نجات مل سکے، تو انہوں نے عاجز ہو کے، انہوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کے اللہ کو پکارا۔ اس اندھیرے میں ان کو کوئی بھی روشنی نظر نہیں آتی تھی سوائے رب کی، تو وہ رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ سورہ صافات میں فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام اللہ سے دعا نہیں مانگتے تو وہ یوم قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت ایوب کو جب بیماری ہوئی اور انہوں نے بھی اللہ سے رجوع کیا، اللہ کو پکارا، کیا پکارتے ہیں وہ، کیا دعا مانگتے ہیں؟ بیماری میں انہوں نے صبر سے کام لیا، لیکن اللہ کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بہت تکلیف ہے، تو بہت رحم کرنے والوں میں سے مجھ پر رحم کر۔ تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ یوسف علیہ السلام، ان کو عزیز مصر کی بیوی نے بہت ستایا، ان کو فتنے میں ڈالنا چاہا، تو انہوں نے بھی اللہ سے ہی دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اے اللہ یہ عورت جس طرف مجھے بلاتی ہے اس سے اچھا ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اور اے اللہ اگر جس چال کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے میں اس فتنے میں پڑ گیا تب میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ فاستجاب لہ ربہ، کہ اس کی دعا اس کے رب نے قبول فرمائی۔ حضرت یعقوب نے دعا کی اللہ سے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مریم کو اللہ بغیر موسم کے رزق دے رہا ہے، تو مریم کے پاس باہر نکل کے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب میں نے تجھ سے جب بھی دعا کی ہے میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو اے میرے رب مجھے اپنے پاس میں سے ایک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کی وہ دعا قبول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دعا سے، نماز سے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہم دعا کی قبولیت کے وقت اور دوسرے مسائل پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔